اس کی جڑ ایک جگہ نہیں ہوتی، اس کی باریک باریک جڑ ہوتی ہے۔ یہاں کھجور ہے 40 فٹ دور، ادھر 40 فٹ، ادھر 40 فٹ، ادھر 40 فٹ، ہر طرف اس کی باریک 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 جڑیں پورے میں پھیل جاتی ہیں۔ کسی کھجور کے درخت کو، جو کھجور کا درخت ہو، کھجور کے درخت کو کیا کہتے ہیں؟ کھجورر گاچھ۔ کھجورر گاچھ کو کبھی تم نے دیکھا ہے کہ طوفان میں یا ہوا میں وہ گرا ہو نیچے؟ سچ بتلا دو، کیوں؟ اللہ کہتا ہے اصلھا ثابت۔ ادھر کیا دیکھتا؟ شیطان کو دیکھ کے اچھا لگے گا؟ پھر کیوں دیکھتے ہو ادھر؟ اللہ کہتا ہے اصلھا ثابت، کھجور کے درخت کی باریک باریک جڑیں اتنی چاروں طرف پھیل جاتی ہیں کہ مضبوطی سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں جو کھجور ہیں ہمارے ہاں، یہ جنگلی کھجور ہے، اصل کھجور نہیں ہے۔ اے بڑے میاں، کیا دیکھتے ہو ادھر؟ کیا دیکھ رہا ہے ادھر؟ جڑ زمین میں گھس گئی اور اس کے جو پتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ فرعها فی السماء، اس کے پتے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں آسمان کی طرف۔ اصل کھجور جو ہوتی ہے اس کے پتے ایسے نہیں آتے، ایسے سیدھے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کہتا ہے تؤتی اکلھا کل حین۔ بچاؤ، کبھی سڑی ہوئی کھجور دیکھی ہے؟ سڑا ہوا سمجھے، سڑے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ پوچا۔ پوچا کھجور دیکھی ہے کبھی؟ نہیں، کھجور سڑتی نہیں ہے۔ نشٹ نہیں ہوتی کھجور، خراب نہیں ہوتی کھجور۔ بتاؤ، خراب ہوتی ہے کھجور؟ آم کو رکھ دو سڑ جائے گا، بدبو آنے لگے گی، گند آنے لگے گی۔ کھجور کو رکھو سڑے گی؟ گند آئے گی؟ بدبو آئے گی؟ 1 سال رکھو، 2 سال رکھو، 10 سال رکھو، جب چاہو کھا لو۔ اسی کو اللہ کہتا ہے تؤتی اکلھا کل حین۔ کچی ہے وہ بھی کھائی جاتی ہے، آدھی کچی ہے وہ بھی کھائی جاتی ہے، آدھی پکی ہے وہ بھی کھائی جاتی ہے، پک گئی ہے۔ مدینہ منورہ سے لوگ کھجور لے کر آتے ہیں، کبھی سڑی ہوئی دیکھی ہے؟ گند اس میں آتی ہوئی دیکھی ہے؟ کبھی بھی بتلا دو۔ آپ ڈھاکہ جاؤ، کھجور خرید کے لاؤ، وہ کھجور درخت سے اتری ہے 6 مہینہ پہلے۔ 6 مہینہ سمجھے؟ 6 مہینے میں اس میں بدبو آئی، گند آئی؟ اچھا، اور کوئی پھل ہے ایسا؟ پھل کو کیا کہتے ہیں؟ پھل، کوئی پھل ہے، آم ہے اور کوئی پھل ہے، آپ اسے رکھ دو، یا تو سوکھ کے ختم ہو جائے گا یا سڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن کھجور کا کیا ہے؟ ہمیشہ۔ اسی طرح سے اللہ کہتا ہے سچی بات جو ہے، سچی بات کو کیا کہیں؟ شتو کوتھا۔ شتو کوتھا جو ہے وہ کبھی بھی آدمی کو بے عزت نہیں ہونے دیتی۔ بے عزت سمجھے؟ اپمانتو نہیں ہونے دیتی۔ شکتی بات ہے، شکتی بات، ستو بات، شتو کوتھا آدمی کو ابیمان نہیں ہونے دیتی۔ اور جو جھوٹا آدمی ہے اس کی کوئی عزت ہے؟ سچ بتلا دو۔ اسی کو کہتا ہے قرآن میں اللہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، خبیث، شیطان، گندی، خراب چیز، کلمۃ کشجرۃ خبیثہ، ایک ایلوے کا درخت ہوتا ہے، پھل آتا ہے اتنا بڑا بڑا، کڑوا، اگر منہ پہ رکھ لو تو 4 گھنٹے کڑواہٹ رہے گی، اور اگر وہ 25 سال ہو گئے ایک بچہ اسے اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن میں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا صبح کو، میٹھا کوتھا بولا صبح، بولا صبح، دوپہر کو یاد رہتا ہے ہمیں؟
کہ ہم نے کیا بولا تھا؟ شکل میں یاد رہتا ہے، شکل میں بھول جاتا ہے، پھر بولے گا، پھر بھولے گا، پھر بولے گا، پھر بھولے گا، پھر بولے گا. اور سچی بات اگر بولے گا، اگر ہمیشہ سچ بات بولتا ہے، کوئی پریشانی نہیں. تو میرے دوستو، مغرب کا وقت ہو رہا ہے. مجھے بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اب کیا بولنا ہے. بولو کیا بولنا ہے؟ جھوٹ کبھی بولنا ہے؟ کیسی گند منہ سے آئے گی. اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، وعدہ کرو اللہ سے، اب ہم کبھی بھی میٹھا کوتھا نہیں بول بے، نہ بول بے. اور ہمیشہ کو کیا کہیں گے؟ چپ نہیں رہو گے. شربتا. اور شربتا ستو کوتھا بول بو. ہمیشہ ستو کوتھا شربتا بول بو. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ علیکم بالصدق. اللہ جزائے خیر دے، زندہ باد. کیا فرمایا؟ علی پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ سچائی کو، پکڑ لو دونوں ہاتھوں سے. کیا ہوگا؟ تمہیں جنت میں لے جائے گی سچائی، آمین. اور جھوٹ تمہیں جہنم میں لے جائے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے مثلاً کلمتاً طیبہ. کلمتاً طیبہ کہتا ہے سچی بات کو، اور جھوٹ بات کو کیا کہتا ہے؟ وہ مثل کلمتاً خبیثہ. تو آج سے کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا. سچ بول، ہمیشہ سچ بولنا ہے. اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اس وجہ سے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے. بات کو ماننا کوتھا، اللہ کی کوتھا، اللہ کے رسول کی کوتھا کو ہم مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم نے جو کچھ بھی، جو کوتھا سنی کو کہتے ہیں، سنا، جو کوتھا سنی ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے دے. اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اور اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے. اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا کر دے. اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آج ہم یہاں آئے ہیں، اللہ ہمارے آنے کو قبول کر دے. اللہ اس مدرسے کو خوب خوب ترقی عطا کر دے. اللہ جو لوگ مدرسے کو چلا رہے ہیں، اللہ ان کی خدمت کو قبول کر لے. اللہ اپنی مہربانی سے حضرت مولانا حسینی کے درجات میں جنت میں ترقی دے دے. اللہ ان کے اوپر ہر طرح کی رحمتیں نازل کر دے. اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے. اللہ ہمیں اپنی جنت میں جگہ دے دے. ہمارے بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تو ان سب کو کامیاب اور بامراد کر دے. اور اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا کر دے. اور ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں شادی کے قابل ہیں، اے اللہ تو ان سب کے لیے بہترین اچھے رشتے عطا کر دے. اللہ ہمارے بچوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہیں، ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے غلام ہیں. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول کر لے.